کیونکہ بعض اوقات ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے اطراف میں، اپنی جان، اپنی مال، بہت ساری انسان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں، لیکن کربلا سکھاتی یہ ہے کہ چاہے تمہاری گردنیں کٹ جائیں، حق سے پیچھے نہیں ہٹو، ورنہ پھر کربلا پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پیغام ہے کربلا کا، واضح پیغام ہے، ورنہ امام بھی ادھر چلے جاتے ادھر چلے جاتے، کہیں بھی جا سکتے تھے امام کو کیا تھا، ان کا مدینہ میں انہوں نے کہا کہ بات مان لیں، بیعت کر لیں، ختم ہوگی بات، نہیں، ورنہ امام کے لیے کیا تھا، امام کہیں بھی جا سکتے تھے، امام نے کہا نہیں۔ مسئلہ صرف ایک بیعت کا نہیں تھا، مسئلہ بہت بڑا تھا عزیزان محترم۔ یہی بہرحال میں چند دنوں میں آپ کی خدمت میں جو بیان کیا کہ ہم اس پورے سینیریو کو سمجھیں، ہم اس بڑے کینوس میں دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا۔ یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب کربلا واضح ہوگی کہ کربلا کیا تھی۔ کربلا صرف یہ مارکا نہیں ہے کہ امام جا رہے تھے کوفہ والوں کے پاس، امام کو روک دیا، امام کو شہید کر دیا، اور نہیں، کربلا یہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ یہاں امام تک پہنچنے کے لیے انبیاء کی محنت ہے ساری، یعنی سارے انبیاء کا وارث ہے جو کربلا آیا ہے، سارے انبیاء کا وارث ہے۔ کیسے وارث ہے وہ بھائی میں اگر توفیق ہوئی تو بیان کروں۔ دوسری طرف کون آیا ہے، اس سسٹم کو سمجھیں۔ جب تک یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک آپ اپنے زمانے کے امام کو نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جس دور میں کھڑے ہوئے ہیں بہت سینسیٹیو دور ہے، بہت حساس ہے، یہاں آپ کی ذرا سی غلطی آپ کو اور مجھے امام سے دور کر سکتی ہے، اور امام کے ظہور میں تاخیر ہو سکتی ہے، ہماری غلطی۔ امام منتظر ہے، امام بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام کو کربلا والوں نے، کوفہ والوں نے بلایا، خط لکھ کے 18,000 کہیں 12,000 امام کو خط لکھے گئے کہ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں پوری دنیا میں؟ الجل کیا ہے؟ خط تو ہے، اور کیا ہے یہ؟ آ جائیے جلدی آئیے۔ کہاں آئے؟ کس کے پاس آئے امام؟ کس کے گھر آئے امام؟ کس انجمن کے پاس امام آئے؟ کس امام بارگاہ میں امام آئے؟ ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہماری مجلس نہیں ہے تو ہم مجلس میں نہیں جاتے۔ میں مارس کی باتیں نہیں کر رہا، میں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر دوسری انجمن نے یہ کیا ہم مانی جائیں گے، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے، کسی تنظیم نے پروگرام کیا، ہم نہیں جائیں گے۔ تو امام کہاں آئیں گے؟ کہاں؟ سوالیہ نشان ہے یہ آج۔ کس امام کو پکار رہے ہیں ہم؟ کہاں آئے امام؟ تیار ہیں؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ متحد ہونے کی، اتحاد کی ضرورت ہے۔ دشمن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، اسے اسلام سے دشمنی ہے، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کہ آپس میں لڑیں، مریں، ایک دوسرے کو ماریں، فنا ہو جائے، تباہ کر دیں اپنے آپ، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف دشمن اگر شیعہ کا زار ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ شیعہ سے دشمنی کرو۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون سی تنظیم کا ہے، یہ ماتمی ہے یا عزادار ہے، یہ نمازی ہے یا کون ہے، یہ نظریاتی ہے یا نہیں ہے، یہ مولائی ہے یا نہیں ہے، اسے کوئی نہیں، اسے لگا شیعہ دشمن ہے ہمارا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقسیم در تقسیم۔ کون کر رہا ہے یہ؟ کون کر رہا ہے؟ خود کر رہے ہیں ہم یا کوئی کروا رہا ہے؟ بہت بابصیرت چاہیے۔ علی کا شیعہ بے بصیرت نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جو جگہ جوڑنے کی ہے، جو جگہ جوڑنے کی ہے وہاں پر توڑا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں توڑا جا رہا ہے؟ کون توڑ رہا ہے؟ عزیزان محترم، قرآن جاویداں معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے وہ سازشیں جو رسول کے زمانے میں ہوئی تھیں
جو ہوتی رہیں.